رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم مدرسہ زینت الاسلام میں موجود ہیں اور میرے سامنے جو بچے موجود ہیں وہ سب کے سب الحمدللہ حفظ کے بچے ہیں. کچھ اس میں ہیں جو ناظرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حفظ کے ایک بنیادی مرحلے میں ہی ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب کے سب خوش نصیب ہیں. کیا ہے؟ خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو یاد کرنے اور اسے حفظ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چنا اور منتخب کیا. قرآن کریم کے حفظ کرنے کی سعادت اور یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی ہے. جس کو یہ سعادت اور یہ توفیق ملتی ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ سب کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے کلام کو یاد کرنے اور اپنے سینوں میں اسے بسانے اور محفوظ کرنے کے لیے چن لیا ہے. تو آپ لوگ عام بچوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ بہت خاص اور پرٹیکولر ہیں، بلکہ اسپیشل ہیں اللہ کی نظر میں کہ اللہ کا کلام یاد کرنے کے لیے اللہ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا ہے. دنیا میں کتنے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ جو بھی قرآن کریم سے محبت رکھتا ہو، اس کو سننے اور اس کو سنانے سے، اس کی تلاوت سے جس کے بھی دل میں محبت ہوگی، وہ ہر شخص چاہتا ہے کہ قرآن یاد کر لے، لیکن توفیق نہیں ملتی ہے، موقع نہیں مل سکتا ہے اللہ کی طرف سے. کچھ ہیں جو بہت چاہتے ہیں، ان کے لیے وقت نہیں ہے. بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے تھے لیکن نہیں بنا سکے. تو آپ لوگوں کے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں اور وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے آپ لوگوں کو اس کام کے لیے لگایا اور وقف کیا، اور آپ لوگ تو سعادت مند اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو اپنا کلام یاد کرنے اور اسے حفظ کرنے کے لیے منتخب کیا، اور یہاں مدرسے میں آپ اس وقت موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، کما قال، کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، چلے اور اس کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے اور وقف کرے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ بنیاد ہے. اس سے بڑی چیز اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی اللہ کا کلام کہ جس میں دین کی سب سے بڑی چیز موجود ہے، جو اللہ کے احکام پر مشتمل ہے، اس کو اگر کوئی یاد کر رہا ہے اور حفظ کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو لگایا ہے، 1 پارے 2 پارے 4 پارے جتنے بھی ہوئے ہیں، لیکن ٹارگٹ اور ہدف تو ہے ہی کہ پورا قرآن یاد کریں گے، اس سے بڑا دین کا علم حاصل کرنا اور کیا ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ جو قرآن یاد کرنے اور اسے حفظ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں اور اس کوشش میں ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری قربانیاں اور سیکریفائس بھی کر رہے ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، بھائی بہنوں سے دور ہیں، اور اس کے بعد گھر کے ایٹماسفیئر سے دور ہیں، گھر کے بہترین کھانوں سے کی وہ بات مدرسے میں کبھی نہیں ہو سکتی ہے. مدرسہ بہرحال مدرسہ ہے. تو یہ ساری قربانیاں جو آپ لوگ دے رہے ہیں، اور ان سب کو خوشی خوشی برداشت کر کے اللہ کا کلام یاد کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، تو اتنی بڑی سعادت اور فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جنت کے راستے پر ہیں. آپ لوگ جنت کے راستے پر ہیں. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ڈبل. کیا؟ قرآن حفظ کرنا
وہ اپنے آپ میں بڑی فضیلت و سعادت، اور دوسرا جب تک اس راستے میں ہیں، جب تک اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جب تک اس کے لیے وقت لگا رہے ہیں، تو آپ لوگ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بچوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہوں، جو اللہ کا کلام سیکھنا چاہتے ہوں، جو شریعت اور دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو دنیا کی ہر مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی دعائیں کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر اور دریاؤں کے اندر بھی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخوں میں بھی موجود دعائیں کرتی ہیں۔ یہ فضیلت، یہ خوش نصیبی کس کو حاصل ہے؟ آپ لوگوں کو حاصل ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ خوش نصیبی اللہ نے آپ لوگوں کو بخشی ہے اور یہ دی ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام سے لگے اور جڑے رہیں، اور آپ کا زیادہ وقت اور زیادہ توجہ اور فوکس اور زیادہ ٹائم اسی پہ اسپینڈ ہو اور خرچ ہو۔ اب میں کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کو، ٹپس، کچھ فارمولاز، کچھ قاعدے اور قانون بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے آپ اس مشن کو انجام دینے اور قرآن کو جلد سے جلد اور بہتر ڈھنگ سے یاد کرنے اور اسے کمپلیٹ کرنے میں مدد کریں گی یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ، اور آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو حفظ کرنے کے لیے جو یہاں موجود ہیں، تو سب سے پہلے اپنی نیت، اپنا انٹینشن، دل کا حال اندر ٹھیک کر لیں۔ کیا ٹھیک کرنی ہے؟ دل میں اندر یہ نیت رکھنی ہے کہ ہم قرآن جو حفظ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ کا کلام یاد کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔ بہت سارے بچے ہوں گے جو نئے ہوں گے یا پرانے بھی ہوں گے، تو ان کے دلوں میں یہ جو خیال ہے کہ ہمیں فورسفلی اور زبردستی یہاں بھیج دیا گیا ہے، ہم نہیں سے چاہتے ہیں، تو اگر ایسا کچھ خیال ہو تو اس خیال کو نکال دیجیے۔ اگر یہ خیال لے کر کے قرآن یاد کر رہے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا، تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آیت کو حفظ کرنے کے لیے کئی بار پڑھنی پڑتی ہے، ایک آیت کو کئی بار یاد کرنا پڑتا ہے، ایک ایک حرف کو، ایک ایک کلمے کو کئی بار دہرانا پڑتا ہے، تب یاد ہوتا ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے الف لام میم پڑھا، تو الف لام میم کہنے پر اس کو 10 نیکی نہیں ملے گی۔ کتنی نیکی ملے گی؟ 30، 10، کیونکہ الف لام میم یہ 3 حرف ہو گئے۔ اور ایسے ہی الف لام میم کو یاد کرنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، دوسری اور بھی بہت ساری آیتیں یاد کرنے کے لیے ایک ایک آیت کو کئی بار ریپیٹڈلی ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، بار بار دہرانی پڑتی ہے۔ جتنی بار دہرائیں گے اور جتنی بار اسے ریپیٹ کریں گے، اتنی بار ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ تو ایک ہی آیت آپ کو حفظ کرنے میں نامعلوم کتنی نیکیاں مل جائیں گی، ایک ہی آیت یاد کرنے میں نامعلوم کتنی نیکیاں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ نیکی ملے گی تبھی جب نیت سچی ہوگی تب۔ لہٰذا نیت میں کیا رکھنا ہے؟ اللہ راضی اور خوش ہو جائے، اور یہ قرآن سینے میں بس جائے اور آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کے لیے ہدایت اور نور کا ذریعہ بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ فورسفلی اور زبردستی یہاں پڑھنے والی جو بات ہے وہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ چلو زبردستی بھی اگر آپ کو لگتی ہو، آپ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے 2-3 بار آپ اپنے بائیں سائڈ، لیفٹ سائڈ میں آپ 3 بار تھوک لیں، اور اس کے بعد اس وسوسے کو دور کر دیں، اور نیت اپنے دل میں دوبارہ ارادہ پیدا کر لیں کہ ہم اس کے ذریعے اپنے رب کو اور اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یقین مانے ایک ہی دن میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ، اور اگر نیت اچھی نہیں رہی تو لاکھوں نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وہ نیکیاں بیسکلی ملیں گی ہی نہیں، کیونکہ نیکی ملنے کے لیے نیت کا صحیح رہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات،
قرآن کریم جو ہم یاد کرتے ہیں، جو حفظ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کون سی کتاب ہے۔ قرآن کے الفاظ کس کے ہیں؟ کس کے ہیں الفاظ قرآن کے؟ اس کے ورڈز اللہ کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ نبی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ نبی کے الفاظ ہیں، لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ سارے الفاظ اللہ کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ساتویں آسمان پر لوح محفوظ، اس لوح محفوظ میں یک بارگی قرآن کریم کو جو اللہ عز و جل نے رکھا تھا، وہاں سے اس آسمان پر جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، پہلا آسمان جسے آسمان دنیا کہتا ہے، السماء الدنیا، وہی وہاں اللہ نے اتارا، اور اس کے بعد کچھ آیتیں اور صورتیں جہاں جہاں جب اور جیسے جیسی ضرورت رہی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے اتارا ہے۔ اور ایک آیت ہم لوگوں کو، زیادہ تر بچوں کو یاد ہوگی، یاد رہنی چاہیے، مشہور آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اتنی عظمت والی، اتنی پاکیزہ کتاب ہے، اتنی مقدس کتاب ہے، اور اس کا درجہ اور مقام اتنا اونچا اور بلند ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کتاب کو، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو اے رسول آپ دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ٹوٹ کر ریزہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جاتا اور بکھر جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن اتنی زبردست عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو آپ نے یاد کرنے کی شروعات کی ہے، یعنی ایک ایک آیت کو حفظ کرنا، میمورائز کرنا، اپنے سینے اور اپنے دل میں اسے بسانا اور اتارنا۔ تو لازم ہے اس دوسرے پوائنٹ پر کہ قرآن جیسی عظمت والی کتاب کو آپ یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو قرآن کی عظمت کا خیال رہے۔ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کے، حالانکہ بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ باوضو ہو کر کے ہی اللہ کا کلام پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا احترام کریں، اس کا خاص خیال رکھیں، دل میں اس کی عظمت اور اس کا تقدس بیٹھائے رکھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو ایسے ادھر ادھر آپ پھینک نہیں سکتے، ادھر ادھر آپ کر نہیں سکتے۔ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے قدر کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے مقام کے ساتھ قرآن کو چھوئیں، اسے یاد کریں، اسے حفظ کریں۔ یہ بھی ہمارے اندر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات، جو کوئی اور سبجیکٹ کو یاد کرنا اور پڑھنا ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ تاریخ، ہسٹری ہو، چاہے وہ ریاضی یا میتھمیٹکس ہو، انگلش ہو، کرلا ہو، جو بھی ہو، ہندی ہو، جو بھی کتاب، دنیا کی جو بھی سبجیکٹس ہیں، کوئی دوسرا جو بھی سبجیکٹ ہے، یہ سب ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری کتابیں، یہ سارے لینگویجز، سب کچھ وہ یاد کرنے کے لیے انسان کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن یاد کرنے کے لیے انسان کا نیک ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ نیک ہونا ضروری ہے۔ اگر بچہ نیک رہے گا، جو جتنا نیک رہے گا، قرآن کا یاد کرنا اور اس کا حفظ کرنا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نیک رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ نیک رہنے کے لیے آپ کا جسم صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو، آپ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ اگر کہیں لگے کہ آپ کا کپڑا، کوئی جگہ، کوئی چیز ناپاک ہو گئی تو فوراً اسے بدلیں، اسے صاف کریں، وضو بنائیں، یا نہانے کی ضرورت ہے تو نہائیں، اور اس کے ساتھ قرآن کو چھوئیں، ٹھیک ہے، قرآن کی عظمت کے لیے۔ اور اس کے بعد نیک رہنے کی طاقت بھر کوشش کریں۔ نیک رہنے کے لیے، اچھا بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے استاذ جب چھڑی سے مار کے بھگائیں تب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، نہیں۔ نماز پڑھنا تو آپ کے لیے بیسک ہے، خود سے بھاگ کے آنا، ٹائم ہو گیا نیچے آؤ نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں حاضر۔ نیک ہونے کے لیے نماز پڑھنا بہت ضروری اور ایک دم بنیادی اور بیسک ہے، کیونکہ یہ فرائض میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد نیک ہونے کے لیے آپ کا اخلاق اور کیریکٹر بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اخلاق و کردار یا آپ کے کیریکٹرز، اس کو یہ کیا ہوتا ہے، یعنی آپ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے کسی سے، آپ گالی گلوچ نہیں بکیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ اپنے اساتذہ سے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں ٹیچرز، نہ تو ان کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، نہ اپنے ساتھیوں سے جھوٹ بولنا ہے، نہ اپنے ماں باپ، نہ بھائی بہن، نہ دنیا میں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے، چیٹنگ کرے، فراڈ کرے اور شرارت اور بدماشی کرے، نمازوں کا پابند نہ ہو، لڑائی جھگڑے میں رہتا ہو، تو ایسے بچے کو کہیں گے نیک ہے؟ نہیں، وہ شریر ہے، وہ بدماش ہے، وہ شیطان صفت ہے، وہ نیک نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک نہیں رہا تو پھر قرآن اگر یاد بھی کر لیا جیسے تیسے تو اس کے سینے میں ٹکے گا نہیں، اس کے سینے میں قرآن ٹکے گا نہیں، رکے گا نہیں، کیونکہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ سینے میں اسے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کا نیک ہونا ضروری ہے، لہٰذا نیک ہونا بہت لازم، بہت مست اور ضروری ہے، اس میں تھوڑی سی بھی چوک نہیں کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا نام سنے ہیں آپ لوگ؟ امام شافعی، 4 امام بہت مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ 4 امام بڑے مشہور ہیں۔ ان میں سے امام شافعی رحمہ اللہ جو کہ 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے، کتنی ایج میں؟ 7 سال کی ایج میں حافظ ہو گئے تھے۔ ان کے استاذ جو کچھ پڑھتے تھے، جو کچھ انہیں پڑھاتے تھے، جو کچھ انہیں حدیث سمجھاتے تھے، تو انہیں حرف حرف ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا تھا اور ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ بہت کم عمری میں، تقریباً 12-15 سال کی عمر میں ان کے استاذ نے کہہ دیا تھا کہ اب تم لوگوں کو فتوے دے سکتے ہو، تم لوگوں کے مسئلے مسائل بیان کر سکتے ہو۔ اتنی کم عمری میں حدیث کا اتنا علم ہو گیا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شروعات میں کچھ حفظ کرتا تھا، جو کچھ بھی میں یاد کرتا تھا وہ قرآن، حدیث یا اور بھی چیزیں، تو میں یاد کرتا تھا تو میں بھول جاتا تھا، یاد کرتا تھا اور بھول جاتا تھا۔ وہ حفظ، وہ یادداشت بہت زیادہ مضبوطی سے میرے سینے میں رہتا نہیں تھا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں کی شکایت ہوگی کہ یاد کیا تھا بھول گیا، کبھی آموختہ بھول گیا، کبھی سبق پارا بھول گیا، اور کبھی سبق یاد کر رہے ہیں اور بھول گیا، ہے نا؟ اگر ایسی شکایت ہے، اور ایسی شکایت رہتی ہے حفظ کے بچوں کو، شروعات میں مجھے بھی شکایت تھی، ایک تو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور دوسرا اگر کسی کے ساتھ مسلسل اور کنٹینیو یہ کیفیت ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی یہ پریشانی تھی، اور اس پریشانی کو میں نے اپنے استاذ امام وکیع رحمہ اللہ سے وہ شکایت کی کہ تاکہ میرے استاد مجھے بتائیں کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ یہ عربی کی شاعری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع سے یہ شکایت کی کہ میں جو یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، کیا کروں، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے استاذ امام وکیع رحمہ اللہ نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو یہی سب سے پہلا علاج ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ سب کا نیک رہنا بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت لازم ہے، جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے، گالی گلوچ بالکل نہیں دینی ہے، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا۔ اگر کوئی خود سے بڑھ کر کے آپ سے لڑائی جھگڑا کرے اس سے دور ہٹ جاؤ اور اوائڈ کرو، اور یہ بولو کہ نہیں میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مجھے اس میں نہیں جانا ہے، کیونکہ اگر تم بھی اس کو ریسپونڈ کرنے گئے، جواب دینے گئے، تو تم بھی گالی گلوچ دو گے اور رف بات کرو گے، ہے نا؟ تو سب سے پہلے حافظ ہونے کے لیے نیک بننا ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ،
کیونکہ اللہ کا علم یعنی قرآن اور حدیث یہ سب اللہ کا نور ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور نافرمان بندوں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا نافرمان اگر کوئی بنا تو اللہ کا نور اس کے سینے میں نہیں آئے گا، یہ کنفرم ہے۔ اللہ کا نور اپنے دل میں اور اپنے سینے میں بسانے کے لیے اس دل اور اس سینے کو نیکی سے بھرنا، صاف ستھرا رکھنا اور پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی بھی بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، اور کرتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی خاص طور سے فجر بعد اور مغرب کے بعد تین بار تینوں قل کا پڑھنا، اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا کو 3 بار پڑھنا، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کو 3 بار پڑھنا ہر ایک بچے کے لیے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور تینوں قل کو فجر اور مغرب کو 3 اس کے بعد 3 بار پڑھنا ہے، باقی 3 نمازوں میں 1 بار پڑھنا۔ یہ ہر بچے کو ضروری ہے اذکار۔ کیوں؟ اذکار کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ وجہ بھی بتاتا ہوں میں۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ یا کوئی بھی دنیا میں قرآن حفظ کرنا شروع کرتا ہے، قرآن حفظ کرنے لگتا ہے، تو شیطان اس کے پیچھے بہت لگتا ہے۔ عام بچے جو اکیڈمکس میں پڑھ رہے ہیں، گریڈ 1 سے 6 7 تک آپ لوگ جس ایج میں ہیں، جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کے ساتھ شیطان اتنی محنت نہیں کرے گا کہ جتنی محنت آپ لوگوں کے پیچھے وہ کرے گا، کیونکہ وہ بچے قرآن نہیں حفظ کر رہے ہیں، آپ لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ اس کو سب سے زیادہ ڈر آپ لوگوں سے ہے کہ آپ لوگوں نے اگر اپنے سینوں میں قرآن کو بسا لیا تو یہ بہت نیک ہو جائے گا، یہ جائے گا مصلی پہ نماز پڑھائے گا، یہ 10 20 50 100 لوگوں کا امام بن جائے گا۔ اس کو نیک نہیں بننے دینا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حفظ کے بچوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بلکہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور جو اساتذہ یہاں بیٹھے انہوں نے بھی دیکھا، حفظ کے بچے زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان ان سے شرارت زیادہ کرواتا ہے، تو شیطان کے شر، اس کی شرارت اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے صبح و شام کے اذکار بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کبھی خیال آئے گناہ کا، لڑنے کا، جھوٹ بولنے کا، جھگڑنے کا، کبھی نماز کو چھوڑ دینے کا، کبھی اگر خیال بھی آئے تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی ایک بار میں اگر دماغ سے وہ وسوسہ نہیں نکلا تو پھر 2 بار اور پڑھو، 3 بار پڑھو، 3 بار میں بھی نہیں ہوا تو اور پڑھو، ٹھیک ہے؟ اور اس خیال سے، اس گناہ سے اور اس غلط چیز سے یا ناجائز اور حرام چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنے، بچانے اور بچا کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں کا نیک بننا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھو میں نے کچھ باتیں بتلائی ہیں، میں پھر دہراتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز میں نے بتلائی ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے حفظ قرآن کرنے کا۔ حفظ قرآن کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ اس کے بعد یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے پکا اور بہترین اور اللہ کا چہیتا اور محبوب بننے کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنی نیت اچھی کرنی ہے، ماں باپ کے ڈر سے اور استاذ کے ڈر سے نہیں، اللہ کی چاہت اور محبت اور اس کے کلام کی محبت سے محنت کرنی اور کوشش کرنی ہے، اور قرآن کی ایک آیتیں اپنی سروں میں حفظ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں نے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کو نیک بننے اور رہنے کی بھی ضرورت ہے، کہ نیک بننے سے ہی قرآن کریم کا پڑھنا، اسے حفظ کرنا اور سینوں میں دیر تک محفوظ رکھنا ممکن ہو سکے گا۔ تو نیک بننا بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم کی عظمت اور اس کے مقام کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کہ جو کتاب، جو قرآن آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے یاد کرنے لگے ہیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، جسے اللہ نے آسمان سے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور سینے پر اتارا ہے۔ تو قرآن کی عظمت کا خیال رکھا جائے، اور بہت صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو کر کے اور بہت نیک بن کر کے اس قرآن کو پڑھنا، یاد کرنا اور اسے حفظ کرنے میں لگا جائے، تو انشاءاللہ قدم قدم پر نیکی ہے، بہت نیکی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ اور آپ لوگوں کے ماں باپ کے لیے بھی، صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے ماں باپ کے لیے بھی۔
اور ایک ایک دن میں ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں نیکیاں آپ لوگوں کو ملیں گی انشاءاللہ، کیونکہ صبح سے شام تک یاد کریں تب بھی نیکی، دہرائیں تب بھی نیکی، اپنے استاذ کو جا کر سنائیں تب بھی نیکی، ایک ایک حرف پر 10 نیکی، نہ معلوم کتنی نیکیاں ایک ایک دن میں آپ لوگوں کے حصے میں آئیں گی انشاءاللہ، اگر یہ سب کچھ کا خیال رکھ لیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو دل بالکل مطمئن رکھو اور خوش رہو کہ آپ نے بہت بڑا کام کرنے کی کوشش کیا، اور اللہ سے دعا بھی کرو۔ بعض آیتیں یاد کرنے میں اور بعض پارے یاد کرنے میں کبھی کبھار بڑا کٹھن اور مشکل لگتا ہے بہت ٹف ہے، کبھی کوئی آیت ٹف لگے، کبھی کوئی سورہ مشکل لگے، کبھی کوئی چیز کٹھن لگنے لگے، تو کیا کرو گے؟ اللہ سے دعا بھی کرو، اللہ سے دعا بھی کرو۔ اللہ ہم تمہاری دعاؤں کو اور ہم سب کی دعاؤں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں، اور اللہ اس کو آسان کر دیں گے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ دعا بھی پڑھو کہ اللہ تو جس کو سہل اور آسان کر دے وہ سہل اور آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ عز و جل سے اس کی آسانی کے لیے دعائیں بھی کرو۔ تو جو آیت، جو سورہ، جو پارہ آپ کو مشکل اور کٹھن لگا ہے وہ آسان ہو جائے گا آپ دعاؤں کی برکت سے۔ اور دعائیں کرو، فرض نماز کے بعد کرو، اور سب سے بہتر ہے سجدے میں کرو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کر کے 2 منٹ کے لیے دعا کر لو، اس کے بعد یاد کرو۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو حفظ قرآن آسان بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، اور قدم قدم پر نیکی اور ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اچھے اور شاندار حافظ بن کر آپ لوگ نکلیں گے، اور وقت کم سے کم لگے گا، وقت کم سے کم لگے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کے حفظ کرنے کو قبول فرمائے، اور ہر حرف پر تلاوت قرآن کے ہمیں نیکی اور اجر سے نوازے، اور اللہ عز و جل ہم سب کے لیے اسے آسان اور سہل فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔